السلام علیکم دوستوں۔ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ قرآن ایک مسلمان سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ ایک مومن سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا جائے۔ 24/7 کی جو لائف ہے وہ لائف اس کے مطابق گزر رہی ہو، وہ زندگی اس قرآن کے مطابق گزر رہی ہو، اکارڈنگ ٹو دا قرآن۔ یہ ہماری زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے، یہ خالی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو برکتاً گھر میں رکھ دیا جائے، کبھی کبھی برکتاً پڑھ لیا جائے، کبھی اس کو کھول کے دیکھ لیا جائے یا اس کی صرف ریڈنگ کر لی جائے۔ حالانکہ اس کا دیکھنا، سننا، پڑھنا، ایک ایک حرف پہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور ثواب رکھا ہے، لیکن اس کا یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا اصل مقصود یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، کیا اس میں کمانڈمنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات اس میں رکھے ہیں، ان کو نافذ کرنے کے لیے اپنی زندگی میں اور باہری زندگی میں آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی ڈیمانڈ ہے، قرآن کا پیغام ہے۔ قرآن غور کرنے کے لیے کہتا ہے، اس میں تدبر کرنے کے لیے کہتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اپیل کرتا ہے کہ مجھے سمجھو، مجھ میں تدبر کرو، مجھ میں غور کرو، مجھ میں فکر کرو۔ یہ قرآن ہم سے کہتا ہے، اور پھر اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی زندگی میں، اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں ہم دیکھیں کیا یہ جو چیزیں ہیں جو میری زندگی گزر رہی ہے، کہ یہ قرآن کے مطابق گزر رہی ہے، کہ یہ اللہ کے رسول کے جو پیغامات ہیں ان کے مطابق گزر رہی ہے، اللہ کے رسول کی جو احادیث ہیں کیا ان کے مطابق میری زندگی گزر رہی ہے۔ تو یہ سب قرآن ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ قرآن کا یہ پیغام ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں۔ 24/7 کی جو لائف ہے ہماری زندگی، جو زندگی ہے ہماری 24/7 کی، جو زندگی چل رہی ہے، جس کو ہم 24/7 کی جو زندگی ہماری چل رہی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، پھر دن ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ قرآن کا کیا پیغام ہے، قرآن کا کیا میسج ہے، قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، کیا قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، کیا تقاضے ہیں جس کو مجھے پورا کرنا ہے۔ لہذا ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ بہت سارے اسپیکٹس ہو سکتے ہیں جن پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان پہ توجہ دینا چاہیے۔ لہذا قرآن کے پیغام کو سمجھیں، قرآن کے میسج کو سمجھیں، قرآن جو اپیل کر رہا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ فوری طور پہ سب چیزوں پہ نہیں کر سکتے تو لیٹس ٹیک ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم۔ آپ کا جو لیول ہے اس لیول سے آپ شروع کریں، لیکن آپ کو جانا تو ہے سمجھنے تک انشاءاللہ تعالی۔ یہ نیت رکھنی چاہیے، یہ ارادہ اور عزم ہونا چاہیے ہمارے ذہن و دماغ میں کہ انشاءاللہ میں قرآن کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بالکل ایسا مقصد ہے جس کو ہر مومن کو، ہر مسلمان کو، جس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور جس کے لیے تگودو کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔